مدنی دور کا آغاز ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد نبوی کی پہلی تعمیر، کچی دیواریں ہیں، کچا فرش ہے اور کھجور کے پتوں کا چھت ڈالا گیا ہے۔ مسجد نبوی کا پہلا جو چھت ہے وہ کھجور کی شاخوں کا ہے، کھجور کے پتوں کا ہے۔ دیواریں کچی ہیں اور مٹی کے فرش پر ہی صحابہ کرام بیٹھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سنتے اور اپنے قلب و نگاہ کو روشن کرتے تھے۔ حضور کی موجودگی سے، تشریف آوری سے محفل کا کیا رنگ ہوتا تھا، اسے کوئی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس ماحول پر کیسے نور برستا ہوگا، اس ماحول میں کیسی روحانیت ہوگی، جس ماحول میں خود جانے جانا تشریف فرما ہوں گے، مقصود کائنات جہاں جلوہ افروز ہوں گے۔ مسجد نبوی کے ابتدائی تعمیر میں کھجور کے ستون استعمال کیے گئے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو ابتداً آپ کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ کچھ دنوں بعد ممبر بنوایا گیا اور حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث پاک ہے جس دن حضور ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر صحرا میں آواز دیتی ہے۔ رکت ہے، سوز ہے، رونے کی آواز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو بغل میں لے لیا ہے، سینے سے لگایا ہے۔ کھجور کے اس تنے پر ہاتھ پھیرا ہے جس کے ساتھ پہلے حضور ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ اب وہ رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ میرے آقا کریم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا چند دن میں نے اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، جسم مبارک مس کیا۔ آج جب میں نے اس کے ساتھ پشت نہیں لگائی، میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا تو یہ میری جدائی پہ رو رہا تھا، اور اگر میں اسے ممبر سے اتر کے اپنی چھاتی سے نہ لگاتا تو یہ اسی طرح روتا رہتا۔ میرے آقا کریم کی جدائی ہوئی تو دل تڑپنے لگا، اور حضور مل گئے تو رونا ختم ہو گیا۔ یہ وہ محبوب ہیں جن کی آمد پر ہم میلاد مناتے ہیں، جن سے درخت بھی محبت فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اصحاب ثلاثہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب احد پہاڑ نے حضور کے قدم چومے ہیں تو خوشی سے جھومنے لگا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد رک گیا ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں حضور کے قدم چومنے کی خوشی میں احد جھومنے لگا ہے۔ اور شب معراج اکثر آپ نے یہ روایت سنی ہوگی،
جب براق حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ اس پہ سوار ہونے لگے، جبریل امین نے رکاب میں ہاتھ رکھا ہے، براق اچھلنے لگا ہے۔ حضور جب قریب ہوئے ہیں تو براق اچھلنے لگا، جبریل امین نے لگام کھینچی ہے اور فرمایا ہے تیری پشت پہ جیسا سوار آج آ رہا ہے ایسا کوئی اور سوار نہیں ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ براق کیوں اچھلا تھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ حضور کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دینا چاہتا، بلکہ اس خوشی میں کہ حضور میری پشت پہ سوار ہو رہے ہیں۔ محبوب کو سامنے دیکھ کر براق خوشی میں اچھل رہا ہے۔ جن کے ملنے پر احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگے، جن کے ملنے پر براق خوشی سے اچھلنے لگے، اور جن کی جدائی میں درخت آنسو بہائے، ہم اس محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے محبوب جن سے صرف انسان ہی محبت نہیں کرتے، جمادات، نباتات، حیوانات سب حضور سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں بعض دوست ایک سوال پوچھتے ہیں کہ درخت تو ادراک نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، محبت کے جذبات نہیں رکھتے، پھر یہ درخت حضور کی جدائی میں رو کیوں رہا ہے؟ یہ ادراک کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ شعور کہاں سے آ گیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس درخت کو جو ادراک اور شعور ملا ہے وہ قربت رسول سے ملا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، چند دن حضور کا جسم اس درخت سے مس ہوا ہے۔ قربت رسول، تعلق رسول، یہ جو شعور اسے ملا ہے حضور کے تعلق کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو ادراک اسے ہوا ہے، دل میں اس کے اندر جو کیفیت محبت پیدا ہو گئی ہے، یہ حضور کی قربت کی وجہ سے، کہ اب حضور اگر اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگاتے اور حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ حضور کی جدائی محسوس کرتا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ تو تعلق رسول سے، قربت رسول سے پتھروں کو بھی شعور مل جاتا ہے۔ احد پہاڑ جس طرح جھومنے لگا کیونکہ قدم چوم رہا تھا حضور کی قربت سے۔ حضور نگاہ فرمائے تو دشمن کی مٹھی میں کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگتی۔ یہ حضور کی نگاہ کا فیض ہے۔ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے دیں، درخت کی محبت، احد پہاڑ کی محبت، براق کی محبت، اور کتنی روایات ایسی ہیں۔ اونٹنیاں حضور سے محبت کرتی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات سب حضور سے محبت کرتی ہیں۔ قربت رسول، تعلق رسول سے، اس طرح کی بڑی مشہور روایت ہے، حضور سواری پہ سوار ہیں، 2 قبروں کے پاس سے گزرے، سواری اچھلنے لگی، بدکنے لگی، فرمایا میری سواری نے 2 قبروں کے اندر عذاب دیکھا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے اس سواری نے کوئی چلے نہیں کیے، ریاضتیں نہیں کی، مجاہدے نہیں کیے، اس سواری کو کشف قبور کیسے ہو گیا ہے کہ قبر کے اندر کے حالات وہ سواری دیکھ رہی ہے، اس کی پشت پہ اللہ کا رسول بیٹھ گیا ہے۔ اس سواری کو جو قبروں کے حالات نظر آ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ قربت رسول، اس وجہ سے، قربت رسول کی وجہ سے۔ اور دوبارہ پوچھ رہا ہوں، درخت ادراک اور شعور یا محبت کے جذبات نہیں رکھتے کہ روئیں، وہ درخت کیوں رو رہا تھا؟ کیونکہ حضور کا تعلق ہوا، اسے شعور مل گیا، ادراک مل گیا۔ آج اگر ہم ان محبت کے جذبات سے محروم ہیں تو کہیں ہمارا تعلق کمزور تو نہیں ہو گیا؟ وہ پتھر ہم سے آگے ہیں، وہ درخت تعلق رسول میں ہم سے آگے ہے کہ وہ پتھر احد پہاڑ کی چٹانیں تو جھومے کے حضور مل گئے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ حضور ملے ہیں، ہم اپنی غفلتوں میں کھوئے ہوئے ہوں۔
وہ پتھر، وہ درخت عشق میں، محبت میں ہم سے آگے نکل گئے تعلق رسول کی وجہ سے، قربت رسول کی وجہ سے، اور ہم اپنی بدعمالیوں اور دل کی سیاہیوں کی وجہ سے آج ان کیفیات محبت سے محروم ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ قربت رسول میں فرق آ گیا، تعلق رسول کمزور ہو گیا۔ آج بھی اگر رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، دل میں کیفیات محبت ہوگی۔ اپنے تعلق کو دیکھیں کہ حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ کہف، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی آنکھیں، اے قرآن پڑھنے والے، تمہاری آنکھیں اللہ والوں سے نہ پھریں۔ آیت کے ایک خاص حصے کا ترجمہ کر رہا ہوں، پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ فرمایا اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو، اولیاء کے ساتھ جڑے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں۔ یہ نہیں فرمایا آنکھیں نہ پھیرنا، بلکہ فرمایا آنکھیں نہ پھریں۔ ترجمے کا فرق سمجھ آ رہا ہے آپ؟ یہ نہیں فرمایا آنکھیں نہ پھیرنا، فرمایا آنکھیں نہ پھریں۔ فرق کیا ہے؟ اگر کہا جاتا آنکھیں ان سے آنکھیں نہ پھیرنا، اس میں تو آنکھیں پھیرنے والے کا ارادہ موجود ہوتا کہ وہ اپنے ارادے سے ولیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ جب فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آنکھیں نہ پھریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھتے رہو تعلق قائم ہے اور ادھر تعلق ختم ہو چکا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے میری آنکھیں لگی ہوئی ہیں، آنکھیں پھری نہیں اور آنکھیں پھر چکی ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو تعلق مضبوط ہے جبکہ تعلق کمزور ہو چکا ہو۔ جب سورج ڈوبتا ہے فوراً رات ہو جاتی ہے، فوراً اندھیرا پھیل جاتا ہے، یا آہستہ آہستہ؟ فوراً اندھیرا نہیں پھیلتا، تھوڑی دیر شفق ابیض، شفق احمر رہتی ہے، اس کے بعد اندھیرا پھیلتا ہے۔ سورج ڈوب جائے یکدم اندھیرا نہیں پھیلتا، تھوڑی دیر روشنی رہتی ہے۔ تعلق ختم ہو جائے یا تعلق کٹ جائے، فوراً محسوس نہیں ہوتا کہ تعلق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، محسوس یہی ہوتا ہے کہ تعلق قائم ہے۔ تو تعلق کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا کہ میرے اندر تعلق کی نشانیاں بھی ہیں یا نہیں۔ قربت اولیاء سے قرب نبوی میسر آتا ہے۔ کیونکہ جمعۃ المبارک کا وقت محدود ہے اور اس میں اتنی وسعت نہیں ہے، اس لیے زیادہ پھیلا نہیں رہا گفتگو کو۔ میں آپ کے سامنے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں ان کے ملنے پہ درخت تو خوش ہوں۔ درخت رو رہا تھا، حضور نے سینے سے لگایا تو چپ کر گیا، اور احادیث میں حضور نے اس سے فرمایا کہ تو اگر چاہے تو جس درخت سے تجھے کاٹا گیا واپس اسی جگہ تمہیں لگا دیں، تو ہرا بھرا درخت بن جائے، اور اگر چاہے تو تجھے میں جنت الفردوس کا درخت بنا دوں۔ تو فرمایا اس درخت نے جنتی درخت بننا پسند کیا ہے۔ میرے آقا کریم نے درخت سے گفتگو بھی فرمائی، اسے جب حضور کا قرب ملا ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ جس محبوب کے ملنے پہ درختوں کو اطمینان ملے، پتھروں کو وجد آ جائے، پتھر جھومنے لگے، ہمیں اس محبوب کے ملنے پہ کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ اگر تعلق ہوگا تو حضور کی بارگاہ سے برکتیں نصیب ہوں گی، ادراک اور بصیرت ملے گی تو حضور کے تعلق سے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ حضور کی بارگاہ سے ہی شعور ملتا ہے، بصیرت ملتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اکثر آپ یہ سنتے ہیں، جب آپ حج سے واپس آ رہے تھے وادی تہبان میں، سواری سے زمین پہ اترے اور رونے لگے،
رفقائے سفر نے پوچھا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ وادی ہے جس میں میں اونٹ چراتا تھا، 18-20 اونٹ تھے، وہ مجھ سے نہیں تھے سنبھالنے ہوتے، تو میرا والد آ کے ناراض ہوتا اور کہتا کہ عمر تو چند اونٹ نہیں سنبھال سکتا۔ وہ عمر جو چند اونٹ نہیں تھے سنبھال سکتے، آج 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو خطاب کا بیٹا عمر تھا وہ تو چند اونٹ نہیں تھا سنبھال سکتا، پر جو رسول اللہ کا غلام عمر ہے یہ 22 لاکھ پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ رنگتیں کہاں سے چڑھی ہیں، یہ دانش کہاں سے ملی ہے، یہ دانائی کہاں سے ملی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آ گیا، حضور نے اس پر رنگتیں چڑھا دی۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ امام الانبیاء کے ساتھ تعلق ہی نجات کا معیار اور باعث ہے۔ نجات کا معیار تعلق رسول ہے، اور حضور سے تعلق کٹ گیا، ظاہراً آدمی بے شک عبادات کی شکل بنا لے، قلبی تعلق حضور کے ساتھ نہیں، ذہنی تعلق کی بات نہیں، قلبی تعلق، محبت کا تعلق حضور کے ساتھ نہ ہو تو اس وقت تک ایمان نہیں حاصل ہوتا۔ ایمان زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ یہ مہینہ اظہار محبت کا مہینہ، وہ جو تعلق نبوی ہے اس کا آغاز محبت ہے، حضور پر ایمان ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہے، حضور کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا ہے، حضور کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینا ہے۔ تعلق جتنا اعلیٰ ہوگا بندے پہ اتنا ہی حضور کا رنگ چڑھتا جائے گا، تعلق جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر وہ حضور کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ تو تعلق کے لیے ابتدا جو ہے وہ محبت ہے، محبت بنیاد ہے تعلق۔ دوسری بات تعلق کی سلام، جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس سے جب بھی ملاقات ہو تو ہم سلام کہتے رہتے، اور اگر تعلق نہ بھی ہو سلام کرتے رہے تعلق بن جاتا ہے، سلام سے محبت بڑھ جاتی ہے، سلام سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قرب کے لیے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ درود حضور کے قرب کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ اب اس حدیث میں حضور نے درود کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن درود کے فضائل پر برکت یا اجر کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا میرا قرب ملے گا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ درود پڑھو میرا قرب ملے گا۔ اب آخر حضور کے قرب میں کوئی خاص راز تو ہے کہ حضور رغبت دلا رہے ہیں میرا قرب حاصل کرو۔ درود پڑھنے سے قرب رسول ملے گا۔ اگر قرب رسول مقصود شریعت نہیں، اگر قرب رسول ضروریات دین میں سے نہیں، مقصود نہیں ہے، تو پھر حضور قرب حاصل کرنے کی رغبت کیوں دلا رہے ہیں کہ یہ کام کرو میرا قرب ملے گا؟ حدیث پاک ہے، فرمایا جس نے جو بچیوں کی آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے بچیوں کی پرورش کی، ان کے حقوق ادا کیے، قیامت کے دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ دمہ اصابعہ، اور پھر حضور نے اپنی انگلیاں ملا کے دکھائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بچیوں کی فضیلت پر اجر کیا بیان کیا ہے؟ قرب رسول۔ اجر کیا بیان کیا ہے؟ قرب رسول۔ آخر قرب رسول مقاصد دین میں سے ہے، اس لیے بیان کیا۔ مسند امام زید میں حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سارے ہی اعلیٰ ہستیاں ہیں، امام ہیں اپنے دور کے۔
حضرت زید روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام حسین سے، امام حسین روایت کرتے ہیں مولا علی شیر خدا سے، اور شیر خدا روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ سنہری سند ہے، اس سند کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، سنہری سند، ہر راوی ہی مستند ہے اور اعلی شان والا ہے۔ مسند زید کی حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب اس حدیث میں اچھے اخلاق کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اجر کیا بیان کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا اجر کیا بیان کیا ہے؟ قرب رسول۔ 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے کیا ملے گا؟ قرب رسول۔ بچیوں کی پرورش سے کیا ملے گا؟ قرب رسول۔ اچھے اخلاق سے کیا ملے گا؟ قرب رسول۔ تو آخر قرب رسول کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جسے مصطفیٰ مل گئے اسے خدا مل گیا۔ بس انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں گیا۔ آیت مبارکہ آپ نے اکثر سنی ہوگی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ مننا کا ایک معنی ہے رسا لٹکانا۔ مکان کی چھت سے کوئی رسا لٹکائے، گلی میں گزرتے ہوئے آدمی سے کہ چھت پہ آ جاؤ۔ پہلے زمانوں میں بادشاہ اس طرح کرتے تھے، محل کی چھت سے کپڑا نیچے لٹکایا اور گلی میں آدمی سے کہا کپڑا پکڑ لو، اس نے کپڑا پکڑ لیا، جو چھت پہ ہے وہ کپڑے کو کھینچتا، یا کپڑا پکڑ کے جو نیچے تھا وہ چھت تک آ جاتا۔ اسے بھی عربی زبان میں کہتے ہیں مننا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ لا مکان، ہم مکان، اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک، ہم جسم میں قید، مماثلت نہیں، ہم اس تک کیسے پہنچے؟ اللہ نے ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے۔ تم دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو، دربار مصطفیٰ میں آ جاؤ، دہلیز مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ جس کا یہاں تعلق جڑ جائے گا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا۔ حضور کو چھوڑ کے خدا کو ڈھونڈتے رہو، خدا نہیں ملے گا۔ دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، ڈھونڈے بغیر خدا مل جائے۔ زندگی گزارنے میں ہر آدمی کی زندگی کی سطح ایک نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، جبلتوں کے غلام ہیں۔ کچھ لوگ جی رہے ہیں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، کچھ لوگ جی رہے ہیں لذتوں کے لیے، کچھ لوگ جی رہے ہیں تعریف سننے کے لیے، کچھ لوگ جی رہے ہیں دولت کمانے کے لیے، کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں واہ واہ سننے اور سنانے کے لیے۔ آج ہے کوئی جو ارادہ کرے میں زندگی گزاروں گا قرب رسول کے لیے؟ مل گئے مصطفیٰ۔ کوئی ہے جو زندگی کا مقصد بنا لے قرب رسول؟ اگر زمین پہ چلتے پھرتے جنتی لذتیں لینا چاہتے ہیں تو زندگی کا مقصد بدلیں، اپنے فکر میں انقلاب لائیں، اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں قرب رسول، گجرات کی سڑکوں پہ پھرتے ہوئے تصور مدینہ منورہ میں رہے گا۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی۔ قرب رسول، حضور کی بارگاہ تک رسائی۔ اقبال کہتے ہیں با مصطفیٰ بے رساں خیشرا کے دی ہم اوز، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اگر حضور تک نہیں پہنچے
تو اقبال کہتے ہیں تم کافرانہ زندگی گزار رہے، ابو لہبی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، اگر تمہاری منزل بارگاہ مصطفیٰ نہیں ہے تو فرمودی رہے بتہا گرفتین وگرنہ جز تمہارا منزل نیست۔ یا رسول اللہ ہم مکے گئے، حج کیا کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، پر ہماری منزل آپ کا دروازہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں مکے گئے حج کیا ہے، تو فرمودی رہے بتہا گرفتین، آپ نے فرمایا ہم مکے بھی گئے حج بھی کیا ہے، وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، ورنہ ہماری منزل کیا ہے؟ دہلیز مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ۔ قرب رسول حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کے جو تقاضے ہیں نا، اگر آپ وہ پورے کریں، یہ مہینہ جو دعوت دے رہا ہے اس پر کان دھریں تو دل پہ لگی ہوئی میل اتر جائے گی، یہ سفر شروع ہو جائے گا دربار رسول کی طرف، یہ روح کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک تو اس مہینے کا تقاضا ہے آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ حدیث پاک ہے جو شخص جمعے والے دن 100 دفعہ درود شریف پڑھنا معمول بنا لے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اتنا نور عطا فرمائے گا کہ اگر وہ سارے اہل معاشر پہ تقسیم کرے سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت سارے احباب مجھے نظر آ رہے ہیں جو کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جن کا دھیان نہیں ہے، میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا، درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ درود شریف کے بغیر زندگی کی کوئی لذت نہیں ہے، درود شریف کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ بالخصوص یہ جو دن ہے پہلے سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اگلا جمعۃ المبارک فجر کی نماز کا جو وقت ہے، اذان فجر کا وقت، آئندہ جمعہ اذان فجر کا وقت، یہ 12 ربیع الاول کا وہ سما ہے، لمحہ ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا۔ تو آج ہی سے ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم اتنا درود شریف پڑھ کے اس وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ وہ ایسا وقت ہے کہ پوری امت کی طرف سے تحفے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی تو کوئی تحفہ پہنچنا چاہیے۔ تو ایک عورت رسیاں لے کے جا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداری کے لیے، تو لوگوں نے کہا وہاں تو بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں ہیرے جواہرات لے کر، تیری اس اٹی کا کیا مل پڑے گا؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، پر خریداروں میں میرا نام تو آ ہی جائے گا۔ جب گنا جائے گا نا کون کون آیا تھا طالب بن کے، تو طالبوں میں، خریداروں میں، چاہنے والوں میں میرا نام بھی تو آ ہی جائے گا۔ حضور کی بارگاہ میں بڑے بڑے صالح پاکیزہ طینت لوگ درود شریف کے نذرانے بھیجتے ہیں، لیکن جب درود پڑھنے والوں کا ذکر آئے گا تو ہم گناہگاروں کا بھی تو شمار ہو جائے گا۔ اس لیے آج ہی سے ایک ٹارگٹ بنائیں کہ اگلے جمعۃ المبارک تک فجر کی اذان سے پہلے اس مسجد میں حاضر ہو کے جو اجتماعی محفل ہوتی ہے اس میں ہم کتنا درود شریف لے کے آئیں گے، درود و سلام کے گجرے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دوسرا تقاضا ان دنوں کا کہ حضور کی آمد پر حضور کا ذکر کریں اور دل میں خوشی محسوس کریں، گھر سجائیں، چراغاں کریں، گھروں میں محافل میلاد کا اہتمام کریں۔ النعمت الکبریٰ میں ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان، اگر گنجائش نہ ہو، تنگ دستی ہو، گھر میں صرف نمک ہے کوئی چیز نہیں، یا صرف آٹا ہے کوئی چیز نہیں، تو فرماتے ہیں تم صرف آٹے پر ہی میلاد کا ختم دلا دو، صرف نمک ہے اس پہ ہی میلاد کا ختم دلا دو، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میلاد منانے کے لیے دولت ضروری نہیں، ایمان ضروری ہے۔ میلاد منانے کے لیے کس دولت کی ضرورت ہے؟ ایمان اور عشق، محبت، اس دولت کی ضرورت ہے، شوق، اس دولت کی ضرورت ہے۔ صرف گھر والے ہی بیٹھ کے میلاد منا لیں، کسی کو نہ باہر سے بلائیں، صرف گھر والے بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں، لیکن ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی گھر میلاد کی برکتوں سے محروم نہیں رہے گا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ارشاد فرمایا، جس گھر میں محفل میلاد ہوتی ہے سارا سال اس گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا لکھا ہوا واقعہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ان کے والد گرامی نے بھنے ہوئے چنوں پہ ختم میلاد دلایا، اور اس رات حضور کا دیدار ہوا اور دیکھا کہ وہ چنے حضور کے دسترخوان پہ پڑے ہوئے۔ تو حضور کی بارگاہ میں شوق دیکھا جاتا ہے، جذبہ دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر شخص اپنے گھر میں قرب رسول حاصل کرنے کے لیے، یہ مانوی قرب ہے، جب آپ اپنے گھر بیٹھ کے حضور کا میلاد منا رہے ہوں گے، یعنی درود شریف پڑھ رہے ہوں گے یا تحفہ بھیج رہے ہوں گے، آپ کے دل کو ایک احساس ہوگا قرب نبوی۔ میلاد شریف کے اس مہینے کا جو تقاضا ہے، اس میں جہاں ہم میلاد شریف کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں ہم خوشی کے اظہار کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، محافل میلاد کا اہتمام، وہیں ہمیں شریعت کے مزاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جھنڈیاں لگانا ضروری ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، لیکن نماز پڑھنا جھنڈیوں سے بھی زیادہ ضروری، اس لیے نماز چھوڑ کے جھنڈیاں نہ لگائیں۔ بعض لوگ کیک کاٹتے ہیں تو اس کے اوپر یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے اور پھر لفظ رسول پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ گنبد شریف کی تصویر بنی ہوتی ہے کیک پہ اور پھر اس پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر کیک کاٹیں تو اس پہ حضور کا نام نہ لکھوائیں یا گنبد شریف کی تصویر نہ بنائیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میلاد شریف مناتے ہوئے ادب کو پیش نظر رکھیں۔ جھنڈے یا جھنڈیاں لگائیں تو ان پہ بھی حضور کا نام نہ لکھا ہوا، نالین پاک کا نقش نہ بنا ہوا۔ پچھلے دنوں کوئی دکاندار غبارے بیچ رہا تھا اور غباروں پہ یا رسول اللہ لکھا ہوا۔ غبارے یا جھنڈیاں جن پہ حضور کا نام لکھا ہوا ہو، جب وہ گریں گے تو بے ادبی ہوگی۔ جھنڈیاں بھی گلیوں میں لگائیں گے، گریں گی تو بے ادبیاں ہوگی۔ اس لیے آپ جھنڈے جھنڈیاں لگائیں لیکن سادی جھنڈیاں لگائیں، ان پر حضور کا اسم مبارک نہ لکھا ہو۔ ادب کرنے سے ہی حضور کی خوشی حاصل ہوگی۔ حضور کی رضا کو پیش نظر رکھنا ہے تو شریعت مطہرہ کے مزاج کو پیش نظر رکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے۔ میلاد شریف قرب نبوی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ میلاد شریف پر خوشی کا اظہار کرنا اور حضور کی آمد پر اپنے ماحول کو سجانا، جہاں بیٹھے حضور کی آمد کا ذکر کریں، اس انداز میں میلاد منائیں کہ پچھلے سالوں میں جو میلاد مناتے رہے ہیں اس دفعہ اس سے بڑھ کے میلاد منائیں۔ صفائی کا اہتمام کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صفائی اور ستھرائی پسند ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کے دن گھروں کی بھی، گلیوں کی بھی، چوراہوں کی بھی صفائی کا خود خیال کریں۔ میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کی بچیوں نے جو اشعار پڑھے ان میں سے ایک شعر یہ تھا، فَلَبِسْنَ صُوبَ يَمَنٍ بَعْدَ تَلْغِيقِ الرِّقَاءِ، پہلے ہم بوسیدہ کپڑے ہی پہنے رکھتی تھیں پر آج ہم نے یمنی سوٹ پہنے ہیں، آج ہم نے نیا لباس پہنے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول ہمارے شہر آئے۔ اللہ توفیق دے 12 ربیع الاول کو نیا لباس پہنے، گنجائش نہ ہو پرانا لباس ہی پہنے لیکن دھلا ہوا لباس پہنے، عطر لگا کے تیار ہو کے محفل میلاد میں آئیں یا جلوس میلاد میں شامل ہو۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ لباس بھی نیا پہنتا ہے، ستھرا لباس پہن کے، عطر لگا کے، خوشبو لگا کے تیار ہو کے میلاد شریف کے جلوس میں شامل ہو۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک پر سارے ہی خوش ہوتے ہیں، لیکن کون خوش نہیں ہوتا؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ بعض روایات میں ہے کہ 4 موقع ایسے ہیں جب شیطان چلا کے رویا ہے۔ پہلا موقع جب اس پہ لعنت کی گئی، اسے ملعون قرار دیا گیا، اس وقت وہ رویا ہے۔ دوسرا موقع جب اسے
اتارا گیا پستی کی طرف، معزول کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ تیسرا موقع جب میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی ہے، اور چوتھا موقع جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے نزول پر بھی شیطان چلایا ہے۔ اتنی شانوں والا کلام اللہ نے امت مسلمہ کو عطا فرما دیا۔ تو تیسرا موقع کون سا تھا جب شیطان چلایا ہے؟ احادیث میں آتا ہے، روایات میں، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کے وقت شیطان مکے سے بھاگا ہے، دور ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو کے زمین سے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ واہ ہلاکا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں برباد ہو گیا۔ اس کے چیلے اکٹھے ہوئے، ذریت اکٹھی ہوئی۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا آج ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ ذریت نے، چیلوں نے کہا پہلے نبی پیدا ہوتے رہے، تو کبھی اس طرح نہیں چلایا، آج کیوں اس طرح چلا رہا ہے، رو رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے جو نبی پیدا ہوئے وہ اللہ کے محب تھے، آج اللہ کا محبوب پیدا ہوا ہے۔ پہلے جو نبی پیدا ہوئے وہ اللہ کے محب تھے، طالب تھے، آج جو پیدا ہوا ہے یہ اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کا محبوب پیدا ہوا ہے۔ پہلی امتوں کو گناہ کرواتا رہا میں، نبیوں سے دور کرتا رہا، انبیاء تبلیغ کرتے رہے، میں نے کلمہ نہیں پڑھنے دیا لوگوں کو۔ یہ وہ نبی آیا ہے جو اشارہ کرے گا پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میں گناہ کروا کروا کے امتوں کو، امتیوں کو دوزخی بنواؤں گا، اس رسول کے امتیوں کو دوزخی بنواؤں گا۔ یہ محبوب دو آنسو بہا کے، روٹھے ہوئے رب کو منا کے، گناہگار امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میری محنتیں ضائع ہو گئی۔ یہ وہ محبوب آیا ہے جو گناہگار امت کو بخشوا لے گا۔ تو حضور کی آمد پہ کون چلایا؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوشیوں کا صدقہ دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر جب حضور کی آمد ہوئی تو ان کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کا ظہور قدسی ہوا ہے تو فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضور کے ظہور قدسی سے پہلے جب حضور کا نور ان کے بدن اقدس سے نسبت پاتا ہے تو اس وقت حضرت بی بی آمنہ کو نور مصطفیٰ کا کیا فیض نصیب ہوا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کو پسینہ آتا ہے، اس سے خوشبو آتی، باہر نکلتی ہیں، کنویں پہ جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، پانی خود جوش مار کے اوپر آتا ہے، درختوں کی شاخیں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں۔ رات خواب میں جلیل القدر انبیاء مل کے مبارکیں دیتے ہیں، بی بی آمنہ مبارک ہو، اللہ کا آخری نبی تیری گود میں آ رہا ہے۔ اور جب وہ وقت خاص آیا، بی بی آمنہ فرماتی ہیں نور چمکا اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے۔ یہ جو نظر ملی ہے کس کا صدقہ ملی ہے؟ نور مصطفیٰ کا صدقہ، قرب مصطفیٰ کا صدقہ حضرت بی بی آمنہ کو شانیں مل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ایک موقع عطا فرما رہا ہے کہ اپنے گناہ بخشوا لو، رحمتوں سے جھولیاں بھر لو۔ اللہ موقع دے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ آئندہ جمعۃ المبارک کے دن 12 ربیع الاول کی صبح اذان فجر سے پہلے حسب معمول اس مسجد میں، جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو وقت ولادت ہے اس وقت درود و سلام کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب چند عشاق مل کے درود شریف بھیجتے ہیں تو شاید کسی ایک کے سوز اور گداز کا صدقہ ہم سب پہ کرم ہو جائے، اس لیے ہم اکٹھے ہو کے اس لمحہ درود شریف پیش کرتے ہیں۔ تو آپ احباب کو میں حسب معمول دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ
صبح بہارا کے اس لمحے میں سو کے وقت نہ گزاریں، گھروں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ اس وقت اپنے گھروں میں درود شریف پڑھیں، اور آپ احباب مرد حضرات اس محفل میں شامل ہوں اور اس محفل کی برکات سے جھولیوں کو بھرپور فرمائیں۔